اگر احتجاج انسان کا بنیادی حق ہے تو ان پر آنسو گیس اور شیلنگ کیوں؟ اگر احتجاج انسان کا بنیادی حق ہے تو ان پر فائرنگ کیوں؟ کیا احتجاج میں دھرنا بھی جو ہے وہ بنیادی حق ہے؟ کیا احتجاج کرنے والے، دھرنا دینے والے کہیں عام شہری کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے ہوتے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ کیا احتجاج جو ہے اگر بنیادی حق کہا جاتا ہے تو پھر یہ فائرنگ احتجاج کرنے والوں پر کیوں ہوتی ہے؟ اگر احتجاج بنیادی حق ہے تو ان پر شیلنگ کیوں کی جاتی ہے؟ لہٰذا کیا ہم ہمیشہ یہی کرتے رہیں گے اور یہی ہوتا رہے گا؟ اور احتجاج کرنے والوں کا اگر مطالبات درست ہیں تو اس کا تعین کون کرے گا؟ جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کیا وہ تعین کریں گے؟ اور ان کا فیصلہ کون کرے گا کہ احتجاج کرنے والے صحیح ہیں یا جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے وہ صحیح ہیں؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم کو احتجاج کا ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں شیلنگ نہ ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں اموات نہ ہوں؟ کیا ہمیں کوئی احتجاج کا ایسا لائحہ عمل نہیں تیار کرنا چاہیے، ایسی شرائط قائم نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں احتجاج کا بنیادی حق تو دیا جا سکے مگر اس کے نتیجے میں اموات نہ ہوں، اس کے نتیجے میں شیلنگ نہ کرنی پڑے؟ کیا ہم کوئی ایسا طریقہ کار طے نہیں کر سکتے؟ قومیں تو حادثات سے سیکھتی ہیں، کیا ہم کب سیکھیں گے؟ کیا یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ لوگ حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے اور لوگوں پر فائرنگ ہوتی رہے گی اور بے گناہ لوگ احتجاج کرنے والے اور احتجاج کو روکنے والے قتل ہوتے رہیں گے، یوں ہی احتجاج میں اموات ہوتی رہیں گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ایک احتجاج کا طریقہ کار طے کریں، حکومت وقت اسمبلی سے آئین کے تحت ایسا قانون لائے کہ احتجاج کے نتیجے میں نہ حکومت کو پریشان ہونا پڑے، نہ احتجاج کرنے والوں کو اس حد تک کہ دھرنا دینا پڑے یا تصادم تک پہنچنا پڑے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ کار طے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے ہی بھائیوں پر فائرنگ نہ کریں اور دونوں طرف سے ہی جو ہیں وہ اپنے ہی لوگ احتجاج کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں؟ لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں احتجاج کی ایسی ٹرم آف کنڈیشن، ایسی شرائط وضع کر دینا چاہیے تاکہ احتجاج کرنے والوں کو، اپنے مطالبات منوانے والوں کو اس حد تک ہی نہ جانا پڑے، اور حکومت وقت پر بھی اس طرح کی شرائط لاگو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپنا احتجاج یا دھرنا یا مطالبات پیش کرتا ہے تو اسے فی الفور سننا چاہیے اور تصادم کی حد تک پہنچنے سے پہلے ہی معاملات کیا طے نہیں کرنے چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔